ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب بھائی ہیں، ثاقب شہزاد؟ اچھا، وہ نہیں ہے تو ماریہ احسن ہے۔ میں ان کا وہ شیئر کرتا ہوں تو ہم ان سے ہی آغاز کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بہت اچھا یہ حل کر کے بھیجا ہے، تو اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں، تو پھر دیگر جو ٹیسٹ آئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، ایک تو اس کا یہاں پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ وہ سنت الغسلی ان یبدع، این یبدع، تو یہاں پر تو شرط یا کے ساتھ ہم ملائیں گے این یبدع المغتسل جی فیغسل یدیہ، یہ کیا پڑھیں گے؟ یدیہ و فرجہ، نہیں، فرجہ یدیہ یہ کون سی حالت ہے؟ سر، یہ نصب میں ہے، یدینی تھا تو مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا ہاں، اگر یہ نسبی حالت میں تھا تو وہ فرجی ہی کیسے بنے گا؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، جی فرجہ ہی، فر یعنی فرجہ نہیں ہو، نہیں ہا ضمیر کا اصل میں تو ہو ہی ہے نا۔ جی جی یہ کیا ہو گیا؟ اچھا، ایک منٹ۔ تو اصل میں تو یہ مفعول ہے فیغسلو کا، وہ فرجہ آئے گا، تو ایک غلطی یہ ہے۔ جی وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، یہ وضوء یہ اس کے اوپر نصب کیوں ہے؟ سر، اس لیے کہ یہ ایک تو مفعول بن کے آیا ہے، اور دوسرا یہ مستثنا منہ بھی ہے جو کہ نصب میں ہوتا ہے۔ نہیں، نہیں نہیں مستثنا، نہیں، تو اس کے بعد نہیں، مستثنا نصب میں ہوتا ہے، یہ مفعول ہونے کی وجہ سے نصب میں ہاں مستثنا کا تو آگے معاملہ ہے نا۔ ہے جی، وہ اگلے، ہاں جی، وہ آگے الا کے بعد آئے گا جی۔ ٹھیک ہے، یہ مفعول کون سا ہے؟ مفاعیل یا مفعول کتنے ہوتے ہیں؟ یہ پڑھا ہے آپ نے؟ نہیں سر، ابھی نہیں پڑھے۔ ہاں جی، اور کوئی بتائیں کہ مفعول کتنے ہوتے ہیں؟ سر کچھ نام پتہ ہے، مفعول مطلق، مفعول بہ، یہ میں نے خود جب ہاں ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے خود یہ نام پڑھے ہیں، لیکن اس کو ڈیٹیل میں بھی جی سیکھا جی، یہ نہیں۔ باقی لوگوں کو پتا ہوگا، کوئی بتا دے جی، مفعول کتنے ہوتے ہیں؟ 3-4 نام استاد جی آتے ہیں، مفعول فی، لہو، بھی اور مطلق۔ نہیں نہیں، صحیح صحیح بتائے نا، یہ کیا ہو گیا 3-4 نام؟ آپ کو تو یہ جو آنے اس چاہیے۔ پہ جو پڑے ہوئے ہیں وہی ہیں۔ مفاعیل خمسہ، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، مفاعیل خمسہ، مفعول کی جمع مفاعیل، مفاعیل خمسہ۔ یہ 5 میں داخل ہو جاتے ہیں، بھی، فی، لہو، معہو، مطلق۔ اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ، نائب فاعل، تو 5 یہ اس ہیں کا نہیں۔ مفعول، 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ مفعول بہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے، مفعول بہ، اور دوسرا ہوتا ہے مفعول مطلق، مطلق نہیں پڑھنا، مطلق پڑھنا ہے، مطلق، اور مفعول لہو، اور مفعول معہو، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں مجہول میں، جیسے ضرب زید،
اب یہ زیدن اصل میں ہے تو مفعول، لیکن کیونکہ فاعل معلوم نہیں ہے تو ہم نے اس کو فاعل بنا لیا. اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ. یہ معنن مفعول ہے لیکن لفظاً یہ فاعل کی جگہ پہ ہوگا، اس لیے یہ مرفوع ہوتا ہے. تو باقی بچے 4 جو منصوب ہوتے ہیں، ان میں یہ والا مفعول کون سا ہے؟ وضوء الصلاۃ، وضوء الصلاۃ. کوئی بتا دے. یہ 4 ہو گئے، مفعول بہ، مفعول معہ، مفعول لہو اور مفعول مطلق. سے مفعول بھی ہے، یہ عام طور پہ مفعول بھی ہوتا ہے. ہاں عام طور پہ ہوتا ہے لیکن یہ مفعول بھی نہیں ہے. عطر صاحب بتائیں گے. ہاں جی مولانا عطر صاحب یا تو فعل بھائی آپ بتائیں. سر یہ مفعول مطلق ہے. ہاں مفعول مطلق ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ سر یہ اس سے پہلے سر یہ تودع آیا ہے نا سر، اسی کا وہ وضو اسی کے لفظ سے نکلا. ہاں اسی کا مصدر ہے. جی اسی کا مصدر ہے. جی سر. ہاں مفعول مطلق کا کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے جس کا وہ مفعول بن رہا ہو. مثلا یتوضؤ یہ فعل ہے اور اسی کا یہ مصدر ہے وضو. جیسے اس کی مثال اور بھی ہے، قرآن کریم میں اس کی مثال ہے. سر کلم اللہ تکلیما، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. ہاں بالکل تکلیمہ. یہ تکلیمہ کیونکہ کلمہ فعل کا مصدر ہے اور وہی آگے فاعل بن کے آ گیا، مفعول بن کے آ گیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں مفعول مطلق. اسی طرح جو عام طور پہ مثالیں دی جاتی ہیں، جلست جلست القاری، میں بیٹھا قاریوں کی طرح بیٹھنا. ضربت ضربن، میں نے اس کو مارا، مارنا. اب یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوا یہ، اور یہ عام طور پہ 2-3 مقاصد کے لیے آتا ہے. ایک تو آتا ہے تاکید کے لیے، جیسے نا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک قسم کا کلام کیا. تو یہ قسم بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پر یہ یتوضؤ وضوء الصلاۃ، کہ وہ وضو کرے نماز کی طرح کا وضو. اب یہاں پہ یہ گویا کہ وہ نو بیان کرنے کے لیے ہے کہ کس طرح وضو کیسے کرنا ہے. تو یہ کون سا مفعول ہو گیا؟ مفعول مطلق. اچھا ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے کہ یہ واضح ہو چکا ہوگا. سر یہ ایک کوشچن کے متعلق جی ہے. سر یہ جو میں اس کو پڑھ رہی تھی تو اس میں مفعول مطلق جو ہے مطلق لفظ ہے، لام کے مطلق. اوپر زبر پڑیں گے. جی جی یہ 2-3 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تعداد بتانے کے لیے بھی آتا ہے. اس میں اس کی ایگزامپل لکھی ہوئی تھی قراءۃ الرسالۃ قراءۃ واحدۃ. تو سر وہ جو ہم تمیز وہ بھی اس میں آیا ہے، سلاسن ہم نے یوز کیا، وہ تمیز اس کو لکھا، اور وہ بھی میں نے ڈھونڈا ہی تھا، وہ ہم نے پڑھا نہیں ہوا تھا ابھی اس طرح سے. لیکن تو وہ بھی تو اسی طریقے سے آتا ہے تعداد بتانے کے لیے. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے اور کیسے ہم پہچانیں؟ نہیں یہاں پر یہ جو قراءۃ الکتابہ قراءۃن واحدۃن، یہ واحدۃن ایسے ہی لگا دیا ہے. اگر صرف قراءۃن بھی ہوتا تو یہ کافی تھا. قراءۃ الکتابہ قراءۃن کا مطلب ایک دفعہ پڑھنا. واحدۃن یہ لگایا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ایمفسائز کرنے کے لیے. جی ہاں جی. اور جب سلاسن کا یا اربعن کا لفظ آتا ہے تو وہ باقاعدہ طور پہ ابہام دور کرنے کے لیے آتا ہے. تمیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ما قبل عبارت میں کوئی ابہام تھا تو اس نے آ کے اس ابہام کو دور کر دیا. جیسے احد عشرہ، احد عشرہ کا مطلب 11. اب کیا 11؟ آگے بتا دیا کوکبن، ستارے. اب اس ابہام کو اس نے دور کر دیا، اس لیے اسے ہم تمیز کہتے ہیں کہ اس نے ممیز کر دیا، ڈیفرینشیٹ کر دیا اور اس کو بالکل واضح کر دیا. ہاں جی یہ واضح ہو گیا.
जी सर, जज़ाकल्लाह। अच्छा, आगे हम चलते हैं। सुम्मा यतवज़्ज़अ वुज़ू सलाती इल्ला, ये गस्ला लफ्ज़ है इबारत में? सर वो असल में मेरे पास ना एक बुक फॉर्म में भी है, उसमें अरबिक में वो बुक आपने ही बताई थी शायद, या उस्मान साहब ने, अच्छा तो वो अच्छा हम अच्छा लेके आए थे पाकिस्तान, तो वो उसमें कुछ अल्फाज फर्क हैं समहाउ, तो अच्छा अच्छा वो अच्छा। मैंने शायद ये वहां से, मैं टैली तो कर रही थी आपके साथ उसके, लेकिन शायद गलती से हाँ, मैं लिख दिया। मैंने भेजा थी इबारत की फोटो भेजी थी। इल्ला जी रिजलैही मेरे ख्याल से ही आएगा, वुज़ू अस्सलाती जी इल्ला रिजलैही, लेकिन गस्ल जी जी रिजलैही भी ठीक है, क्योंकि जी वुज़ू अस्सलाती, अब अगर हम इसको इस्तिस्ना करेंगे कि आज़ाए वुज़ू से, तो फिर ये होगा कि सारे वुज़ू के आज़ा धो ले मगर पाँव ना धोए। और जी अगर इसको धोने से करेंगे कि वो धो रहा है सब कुछ, तो फिर वो कि इल्ला गस्ल रिजलैही, कि वो अपने पाँव ना धोए। तो धोने से अगर होगा तो ये गस्ल आ जाएगा, और अगर आज़ा से होगा तो फिर ये रिजलैही आ जाएगा। ठीक है जी दोनों ही, लेकिन मेरे ख्याल से वो दूसरी जो इबारत है उसमें रिजलैही का लफ्ज़ है। जी जी ऐसे ही सर। तो ये तमीज़ होगा, और तमीज़ और मुमय्यज़ का इराब एक होता है, तो इसलिए इसमें ये नस्बी हालत में है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ है ये बाकी लोगों ने भी यफीजु लिखा है, फाजा यफीजु, ये किसी ने डिक्शनरी में देखा है कि इसका बाब कौन सा बनता है? ये अफाजा युफीजु होगा या फाजा यफीजु होगा? किसी ने डिक्शनरी में देखा हो? जी उस्ताद जी, मैंने देखा था उस्ताद जी। अच्छा, तो क्या था? उस्ताद जी ये अगर बाब में जाएं फाजा के हिसाब से, फाजा यफीजु करें तो इसका मायने होता है कसरत से होना और किनारों से बहना। और अगर बाब इफ़ाल में जाएं तो इसका मतलब होता है पानी गिराना। हेलो जी एक मिनट, जी एक मिनट। उस्ताद जी, आवाज़ आ रही? जी अतर साहब, फाजा या फीजू, ये बाब ज़ारा बा यजरिबू से अगर हो तो फिर इसका माना क्या बनता है? मायने बनता है उस्ताद जी कसरत से होना और किनारों से बहना। अच्छा, और अगर अफाजा और अगर युफीजु से आए, बाब इकरा बाब इफाल तो से? इसका मायने है, तो इसका मतलब है पानी गिराना, हाँ, बहाना तो पानी। यहाँ पे कौन सा माना सूट करता है? पानी बहाना जी, गिराना। हाँ, तो यहाँ पे ये वाला माना सूट करता है, क्योंकि आगे आया ना पानी, तो युफीजुल मा अला रअसिही, वो बहाए पानी अपने सर पर। मैं एक मिनट के लिए, एक कॉल आ रही है बड़ी इमरजेंसी में, वो सुन लो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। हाँ जी, ये क्लियर हुआ है, सुम्मा युफीजुल मा अला रअसिही।
یہ افاظہ یفیضو سے آئے گا. باقی یہ جو نیچے ترکیب کی ہوئی ہے یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں یہ سما کو آپ نے اچھا سر یہ سما کے نیچے انہوں نے حرف عطف لکھا ہے. ہاں میں یہی بتانے لگا تھا. سما کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے؟ ہاں جی ماریا آپ سر بتائیں. یہ پیچھے ہی جا رہا ہے. یہ جیسے سما ہاں یتودعو سے تھا اور پھر اس کے بعد یہ پھر اب دوبارہ بات شروع ہوئی تھی اس پہ عطف جا رہا ہے اس کا. ہاں یہ فیغسلو سے آئے گا. فیغسلو سے جی یہ غسل کی کیفیت بتا رہے ہیں نا کہ غسل کرنے والا پہلے کیا کرے گا پھر کیا کرے گا پھر کیا کرے گا. تو یہ سما جو ہوتا ہے یہ ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے حرف عطف ہی. طارق صحیح صاحب سما ہے حرف عطف ہی اور یہ ترتیب بتانے کے لیے آتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا حرف تراخی آئیے. ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے. اب زید اور عمر اکٹھے آئے الگ الگ آئے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. لیکن جب آپ فا یا سما استعمال کریں گے تو پھر وہ ترتیب بتائے گا. جاءنی زید ثم عمر کہ آیا میرے پاس زید پھر عمر آیا یعنی اس کے بعد آیا. اور اسی طرح جاءنی زید فعمر فا اگر آئے گا تو وہ بھی اس لیے آئے گا کہ پہلے زید آیا پھر عمر آیا. ہاں جی واضح ہوا. اس کا مطلب ہے کہ حرف عطف ہی آئیے. ہاں حرف عطف ہے یہ حروف عاطفہ میں سے سما بھی ہے. سر یہ حروف عطف جو ہے وہ 9 ہیں اور جی جی میں نے وہی باتیں جب ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو ان سب کا ایک ہی جیسا، جیسے ہم نے واو کا تو بہت دفعہ دیکھ لیا، ان کی اپلیکیشن سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. ترکیب ایک جیسی ہوتی ہے. ترکیب سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. معنی میں فرق آتا ہے. جس طرح ہم نے وہ پڑھا تھا نا حروف جارہ 17 ہیں. کام ان کا ایک ہی ہے لفظوں میں جر دینا لیکن ان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے. جیسے واو آتا ہے 3 معنی میں. واو زائدہ بھی ہوتا ہے، واو عاطفہ بھی ہوتا ہے صرف، اور واو قسمیہ بھی ہوتا ہے. تو واو کا معنی مختلف ہو سکتا ہے. اسی طرح با کا. تو اسی طرح حرف عطف کا معنی مختلف ہو سکتا ہے لیکن کام ان کا ایک ہی ہے، معطوف اور معطوف علیہ کا آپس میں لنک بنانا. جی سر. اچھا ثم یفیض الماء علی رأسه وسائر جسده. اچھا یہ آ گیا. واو کا عطف ہوگا کس پہ؟ یہ کس پہ آپ نے عطف ڈالا ہے واو کا؟ سائری کا. سر یہ اسی پہ آئے گا نا پھر بہائے پانی، یعنی یفیزو سے سما سے آئے گا، سما کے ساتھ پھر اسی کو کنٹینیو کر رہا ہے. نہیں یہ والا جو واو ہے جی یہ والا واو اس کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے؟ یہ کس پہ عطف ڈال رہا ہے؟ سائری کا عطف کس پہ پڑ رہا ہے؟ سر علی رأسہ، علی رأسہ پر کہ رأسہ پر؟ رأسہ پر. ہاں علی رأسہ پر نہیں ڈالیں گے کیونکہ علی پر اگر ڈالیں گے نا تو یہ اسم ہے اور یہ حرف ہے. جی ایک تو یہ آئے گا کہ اسم کا عطف حرف پہ نہیں ہوتا. اسی طرح اگر یفیزو پہ ڈالیں گے تو یہ اسم ہے یہ فعل ہے تو اسم کا عطف فعل پر نہیں ہوتا. اور پھر اگر آپ علا پر ڈالیں گے تو یہ سائری را کے نیچے زیر ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کیونکہ اس کو زیر کس نے دی؟ علا نے. اس کا مطلب ہے کہ علا اس سے پہلے ہے تو اس کا عطف پڑے گا رأسی پر. رأسی علا رأسی علا سائری جسدی. ٹھیک ہے. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ علی رأسہ بھی مرکب بن رہا ہے نا، جیسے مرکب جاری بن کے ایک وہ بن رہا، تو مجھے لگا تھا کہ اس میں کنفیوژن تھی. میں نے پوچھنا ہی تھا یہ آپ سے کہ یہ ہم جب معطوف علیہ بنائیں گے اس کو تو کس پہ بنائیں گے، تو اس اب کلیئر ہو گیا یہ بھی مجھے. ہاں یہ مرکب بن کے ہوگا تو صحیح لیکن اس کا مرکب کا علا پر پھر عطف نہیں پڑے گا کیونکہ یہ عامل ہے اور اس نے آگے جر دی ہے. اچھا ٹھیک ہے یہ یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. علی سائری جسدی ہی سلاسن.
उस्ताद जी ये जी। क्या बताया आपने, अला रा से ही का 2 पर आएगा उसका इफेक्ट? हाँ, अला असल में जो मातूफ अलैह होता है ना, वो ऐसा होता है कि वो एक दूसरे की जगह पर अगर आ जाएं तो इबारत में कोई फर्क ना पड़े। मसलन अला रअसीही, हम साइरी का जी। अतफ डाल रहे हैं रअसी पर, तो इसका मतलब है कि साइरी के पीछे भी अला लगेगा। असल में इबारत ये थी, सुम्मा युफीजुल माआ अला रअसीही व अला साइरी जसदी। अला रा सायरी। जी 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 जी, सही तो सही हमने सही। अला को एक दफा लिख के तो हरफ अतफ के जरिए जी जी इसको उसमें शामिल कर लिया। जी, ठीक है। अच्छा जी, आगे है सलासन, 3 मर्तबा। तो इसका आपने तमीज तो बना ली इसे सलासन, इसका मुमय्यज कौन सा है, तमीज किस चीज से है? सर ये मेरे ख्याल से ये जो है ना सुम्मा के बाद से कि युफीदुल माआ अला रासिही और वसाइल जसदिही सलासा, इन दोनों के लिए सलासा आ गया इबहाम दूर करने के लिए, और तो ये जो ये जुमला है ये मुमय्यज हो जाएगा। असल में आपने इसका मुमय्यज कोई पिन पॉइंट करके बताया ना कि कौन सा होगा, तो हम क्या करेंगे, माना में तो जाहिर हो रहा है कि बहाना कितनी मरतबा है, 3 मरतबा, तो ये बहाने से बताया जा रहा है, ये तमीज है बहाने से। तो हम युफीजु का अंदर जो इसके मस्तर है इफाजा, तो उससे हम इसको तमीज बनाएंगे। यानी वो हम खुद कंसिडर करेंगे कि इसकी तमीज, ये तमीज किससे बन रही है, इफाजा से, जो युफीजु का मस्तर है। ठीक है जी। इफाजतन सलासतन, अगर इफाजतन को हम इबारत में लिखें तो फिर ये आएगा इफाजतन सलासतन, लेकिन अगर हम इनको इबारत में नहीं लिखा तो फिर सलासन काफी है। वाज़े हुआ? जी सही, जी जी सर। अच्छा, ये इबारत इसमें एक तो ये युफीजु ठीक होना चाहिए, बाकी तरकीब ठीक की है आपने। अच्छा, सुम्मा यतनहा अन ज़ालिकल मकानी फयग़सिलु रिजलैहि, ये ज़ेर किस चीज की है, ये जो या के नीचे ज़ेर है? सर ये गलती से लगी हुई है, ये नहीं है। लाम के ऊपर ज़बर आना चाहिए ना, या के ऊपर साकिन होना चाहिए, रिजलैहि। जी जी, इसे गलती से लगा हुआ है। हाँ, तो ये मफूल बनेगा, ठीक है। वलैसा अलल मरअति अन तनक़ज़ा, ये आपने देखा डिक्शनरी में नक़ज़ा, या किसी ने देखा है? इसका क्या बाब क्या आता है? नक़ज़ा, मेरे ख्याल में नक़ज़ा यनक़ुज़ु आता है, बाब नसरा यनसुरु। ये आना चाहिए था अन तनक़ुज़ा। क्यों जी, किसी ने नहीं देखा? ये आप थोड़ा सा ना कहीं कहीं डिक्शनरी को टच किया करें। सर कुछ जगहों पे किया भी था सर, मुझे इसको करने में 3 से 4 घंटे लगे, तो मजीद अब हिम्मत नहीं रह गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा दिल चाह चले। रहा था कि मैं अब वापस देखूं, उससे प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। टाइम लगता है वैसे सर, मैंने भी देखा। अच्छा, इसका नसरा बाब है, नसरा, नक़ज़ा यनक़ुज़ु का मतलब रस्सी खोलना, तो इमारत ढाना वगैरह ये इसका माना है। तो ये आएगा अन तनक़ुज़ा, काफ के ऊपर पेश आएगा। ज़फ़ाइरहा फिल गुस्ली, आगे इज़ा बलगल माउ उसूल अश-शअरी, ठीक है। अच्छा, इसमें जार मजरूर आ गया, मस्तरिया नासबा, फेल मफूल, ठीक है ठीक है। तो ये मस्तर मुअव्वल होके ये क्या बना, अन तनक़ुज़ा, ये मस्तर के माना में होके क्या बन गया? सर ये पूरा अनतन का था पूरा?
हाँ जी, ये पूरा जुमला बन के क्या बना, लईसा का क्या बना, सर ये लईसा का की खबर बना ना? लईसा का इसम बना, क्योंकि जार मजरूर जो होता है ना वो खबर बनता है, तो अलल मरअती ये खबर बनेगा, खबर मुकद्दम। जी जी जार मजरूर अगर आ जाए इस इसम और खबर की तरकीब में, तो जार मजरूर खबर बनता है। ये आइंदा भी जब आएगा तो आपने इसका जरा ख्याल करना है जी कि सर, वो मैंने इसका देखा तो मीनिंग में असल में इसका कोई खबर की तरह की कोई वो आ नहीं रही थी, इसलिए फिर मैंने कंफ्यूज होके इसका किस्म लिख दिया। असल तो इबारत यही बनती है, लईसा अन तनकुदा ज़फ़ाइरहा फिल गुस्ली अलल मरअती। जी जी तो लेकिन कभी कभी मुख्तलिफ मकासिद के लिए जार मजरूर को मुकद्दम कर दिया जाता है, लेकिन आप ये याद रखें कि मुब्तदा खबर या इसम और खबर की तरकीब में जार मजरूर आ जाएगा तो हम उसको बहरहाल खबर ही बनाएंगे। मसलन इन्ना, इन्ना का इसम और खबर होता है। इसी तरह ला का जो ला नफी जिन्स का है उसका इसम और खबर होता है। इसी तरह जो फेल नाकिस होता है उसका इसम और खबर होता है। तो ऐसे इसम और खबर वाली तरकीब में अगर जार मजरूर आ जाएगा तो वो क्या बनेगा, खबर। जी सर। तरकीब में उसको खबर बनाएंगे। अच्छा, इदा बलगल माउ उसूल अश-शारी, ठीक हो गया। वल मआनिल मूजिबा, ये वाव कौन सा है यहाँ पे, ये वाला वाव? सर ये पिछली क्लास में सर ये नया जुमला स्टार्ट हो रहा है ना? नया जुमला स्टार्ट होने वाला है, तो क्या कहेंगे इसे, कोई और सर बता। ये वाव, इस्तिनाफिया, हाँ, यही है ना? वाव इस्तिनाफिया। इस्तिनाफिया, इस्तिनाफ कहते हैं नई बात स्टार्ट होने को, ये वाव इस्तिनाफिया होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वाव इस्तिनाफिया है। वल मआनिल मूजिबतु लिल गुस्ली इंजालुल मनी अला वजहि दफ़क़ी, आगे ठीक है, मिनर रजुली वल मरअती। अच्छा, एक तो ये हो गया। अच्छा, ये आपने पूरा क्या बनाया है, अल मआनिल मूजिबतु लिल गुस्ली, ये पूरा सर ये वल मआनिल मूजिबातु सिफत मौसूफ ये बन जाएगा मुब्तदा। ये लिल गुस्ली को किसके मुतल्लक किया आपने, ये लिखा है मुतल्लक फेल, फेल तो यहाँ है ही कोई नहीं। सर ये हाँ जी, और कोई फेल तो है नहीं, तो ये किसके मुतल्लक होगा जार मजरूर? सर ये वाला मुतल्लिक होगा ज़र्फ़ लग़्व मुतल्लिक, आपने लास्ट टाइम बताया था। हाँ, किसके होगा मुतल्लक, अल मआनी के अल मूजिबतु के? हाँ जी, और कोई? हाँ जी, अतर साहब। अल मुजिबातु के होगा क्योंकि ये इसम फाइल बन रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक तो है, ये उसके लिए शिबे मुतल्लिक फेल है, है। क्योंकि जार मजरूर मुतल्लक होता है फेल या शिबे फेल के। तो फेल तो है नहीं, लेकिन अल मूजिबतु ये इसमें फाइल होने की वजह से शिबे फेल मौजूद है, तो आप इसे कहेंगे मुतल्लिक ब इसमें फाइल या ब शिबे फेल, इन दोनों में से कोई एक कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ये जो लिल गुस्ली है ये इसके अल मूजिबतु के मुताल्लिक होगा जार मजरूर। अच्छा, अला वजहि दफ की, ये जार मजरूर, ये शिबे फेल का मुतल्लक, कौन सा शिबे फेल, ये किसके मुतल्लक है? सर इंजालू के। हाँ, ये मस्तर के मुतल्लक है, ठीक हो गया। और ये वाला जार मजरूर, ये मतूफ मतूफले मिलकर ये किसके मुतल्लक है? सर ये शहवती के, बस शहवती।
नहीं नहीं, ये तो फेल भी नहीं है और शिबे फेल भी नहीं है, इसके मुतल्लक कैसे हो सकता है? नहीं, ये वशावती तो इसके साथ ही है, नहीं ये होगा ये भी इंजालू के साथ ही। हाँ, ये भी इंजालू के साथ होगा। ठीक है, तो ये भी और ये वाला जार मजरूर भी दोनों इसी मस्तर के मुतल्लक हैं। यहाँ पे ये आपने एक जेर लगाई हुई है, एक जेर लगनी है। तनवीन गिरने की वजह क्या है? कोई वजह नहीं, कोई तो वजह यहाँ पर नहीं। तनवीन आनी है। जी जी। तो ये आएगा वल्तिकाउल खतानैनि मिन गैरि इंजालिन वल हैदु वन निफासु। तो ये आपकी जो यहाँ पे कुछ चीजें थी वो पॉइंट आउट हो गई हैं। इसको जरा आप एक दफा फिर देख लें, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छी एफर्ट है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। तो मैं दूसरा जो ये साकिब साहब तशरीफ ले आए हैं? अच्छा, साकिब साहब नहीं आए। अच्छा, ये जी, फिर आसन साहब मेरा हैं? तो मैं फिर चलता फिर मौलाना आसन साहब तशरीफ रखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, पहले तो ये बताएं कि आप दोनों ने अलग अलग किया कि एक 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 की कोशिश की? सर काफी काफी सारा अलग अलग किया है, कुछ एक दूसरे से पूछा है, लेकिन अच्छा, ये है कि लेकिन पूछने का कोई मसला नहीं, पूछना अच्छी बात है। ज्यादातर सर अलग अलग किया है चलें सर, फिर लेकिन समझिए। ये कुछ मिस्टेक्स वही कॉमन है, ये जो वो फर्जी वाली मिस्टेक जो है वो, जी और ये ठीक है, तवज्जो हम इसे देखते हैं अभी। वो सुन्नतुल गुस्ली अन यब्दअल मुग़तसिलु फयग़सिलु यदैहि। तो यहाँ पे वही मिस्टेक है, जी सर, क्या क्या आना चाहिए ये था? फर्जहू होना चाहिए। हाँ, ये मफूल बनेगा फयग़सिलु का, ये दोनों जी मातूफ मतूफ अलैह मिलकर मफूल बनेंगे। और यहाँ पे क्या आना चाहिए था? वयज़ीलु आपने लिखा है या के ऊपर जबर, तो आपने इसको मुजर्रद से बनाया है, सुलासी मुजर्रद, ज़ाला यज़ीलु। जी सर। तो इसका माना देखा है आपने कि ये ज़ाला यज़ीलु? नहीं सर, इसके तो तर्जुमा तो बस देख लिया था कि तर्जुमा इसका क्या है, बाकी उसके अराब को जानने की कोशिश की गई थी ज्यादातर, उसके हाँ, अबवाब पे नहीं तवज्जो इराब, दी। इराब आपने आगे मफूल वगैरह तो ठीक बनाए हैं, लेकिन इसमें जो होता है ना, मैं जरा इसे लुगत में देख लूं। ये है बाबे इफ़ाल से, अजाला युजीलु इजालतन। इजाला का मतलब होता है हटाना, दूर करना। ये जीरो है। हाँ जी। जवाल का मतलब क्या होता है? जवाल का मतलब सर कम हो जाना। हाँ जी, ये ज़ालत शम्स का मतलब ढलना, जी और ज़ाला दोपहर हो गई, ये इस माना में आता है। जी और अजाला युजीलु इजालतन का मतलब होता है दूर करना किसी चीज को। तो ये बाबे इफ़ाल से होगा, और बाबे इफ़ाल से होगा तो क्या पढ़ेंगे? जी सर, युजीलु। युजीलु होगा, या के ऊपर पेश होगी। जी वयुजीलु नजासता इन कानत अला बदनिही सुम्मा यतवज़्ज़उ वुज़ू अस्सलाती। ये समझ आ गई? वुज़ू आ कौन जी सा? जी सर, वो मफूल मुतलक। मफूल मुतलक, लाम के ऊपर जबर पड़ेगी। जी वुज़ू अस्सलाती इल्ला रिजलैही। तो ये रिजलैही कौन सी हालत है? सर, ये हालत
مضاف مضاف الیہ نصب کی حالت. نصب کی حالت ہے، لیکن مضاف مضاف الیہ ہونا اس کے نصب کی حالت ہونے کی جی وجہ سر نہیں نہیں ہے. وہ اس کی وجہ نہیں ہے، ہاں اس کی وجہ کیا ہے؟ مفعول ہے یہ. ہاں یہ آپ نے لکھا مستثنا، یہ الا تو یہ مستثنا نہیں ہوتا، اللہ. یہ حرف استثناء. جی سر. تو ابھی ہم نے کہا ہے کہ وضو الصلاتی میں جو معنی آتا ہے نا کہ وضو کرنا ہے اور چاروں آزاد ہونے ہیں، تو ان اعضاء سے یہ استثناء ہوگا کہ سارے آزاد ہوئیں گے لیکن پاؤں نہیں دھوئیں گے. جی. اچھا ثم آگے یفیزو آئے گا. یفیزو آئے گا، افاظا یفیزو افاظتن، اس کا معنی کیا ہے؟ بہانا. بہانا. وسائری جسدہی، تو اس سائری کا بھی آپ کو جی سر مطلب کا راضی کے پتہ چل اوپر گیا. معطوف علیہ ہے. اچھا سلاسن تمیز کا بھی امید ہے کہ واضح ہو جی چکا سر. ہوگا. ثم یترحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه وليس على المرأة ان، یہاں پہ کیا پڑھنا ہے؟ تنقض، نقض ینقض، نصر ینصر سے آئے گا. ان تنقض ضفائرها في الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر والمعاني الموجبة للغسل. اس کا جار مجرور کا متعلق کون سا ہے؟ سر یہ موجبات شبہ فعل. شبہ فعل، بالکل ٹھیک ہے. انزال المنی، اچھا یہ اصل لفظ ہے منی یا شد کے ساتھ ہے منی. جی سر. علی وجہ دفقی و شہواتو لکھا ہوا ہے، تو یہ یہاں پہ و شہواتو کیوں؟ اور نیچے آپ نے یہ عطف واو عطف والا بنایا ہے، تو عطف جی کس سر. پہ ڈالا ہے؟ آپ نے عطف ڈالا ہے انزال پہ. انزال پہ ہی عطف ہوگا کیونکہ یہ اس کے ساتھ چل رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، آپ کہنا کہ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، جی سر. تو کیسے وہ انزال پہ عطف ڈال کے آپ اس کو غسل واجب کر دیتے ہیں؟ تو اس کا سر عطف یہ ہوگا دفق اس پہ. کا اچھا اس کا دفق پہ ہوگا. اچھا ہاں یہ ہوگا انزال المنی یہ علی وجہ دفقی و شہوتی، یعنی علی وجہ شہوتی، یعنی اچھل کے اور شہوت کی وجہ سے اگر انزال ہوگا تو پھر غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جی مجھے نا وہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ کے نا مجھے وہ تھوڑی سی اس میں سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہے، میں نے اس کو کہا. اچھا چلیں یہ ذرا نوٹ کر لیں، وشہوتی آنا چاہیے تاکہ نیچے زیر. آگے ہے وَالْتِقَاءُ الْخَطَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ انزال، ٹھیک ہے انزال والا آپ کا ٹھیک ہے. والحیض والنفاس، ٹھیک ہے جی. میں اور کن کا ہے ثاقب صاحب؟ ہاں جی یہ کن کا ہے؟ نام نہیں لکھا. اپنی اپنی لکھائی پہچانے ذرا بتائیں کن کا ہے یہ. ہاں جی یہ عطر صاحب کا ہے. مولانا عطر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلے ہم دیکھتے ہیں، امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی. تو اس میں کافی غلطیاں ہیں. وفرض الغسل المزمزۃ والاستنشاق، ہاں تو یہ کیا آنا چاہیے تھا؟ وغسل جمیع البدن، یہ ٹھیک ہے لفظ. باقی لوگ بتا دیں یہ غسل ٹھیک ہے یہاں پہ غائن کے اوپر پیش. سر غسلو غسل آنا سر.
गस्ल आना चाहिए, धोना। हाँ। ये गुस्ल तो धोना, जब हाँ। पूरा वो शरई अमल करना होता है ना गुस्ल का, तो तो ये यहाँ पे पिछले वीक का था, ये मेरे ख्याल उन्होंने वो दोबारा इसको भेज हाँ जी, दिया, हाँ ये जी, इस ये वीक का नहीं है। पिछली इबारत का है। वगस्लु जमील बदन, आगे है वो सुन्नतुल गुस्ली अन यब्दा अल मुग़तसिलु फयग़सिलु यदैहु। अब ये हु नहीं आना, ये क्या आएगा? हाफिज सही साहब, तारक सही साहब आप बताएं, अतर साहब के कायम मुकाम होके। क्या बताना सर, मैंने आपने बताइए सर। अतर साहब की नियाबत करते हुए बताना है कि यहाँ पे फयग़सिलु यदैहु ठीक है कि गलत है? फयग़सिलु यदैहु, हाँ इसके साथ ही है ना सर, फयग़सिलु यदैहु जाएगा। यदैहु अगर इन्होंने आना है कि यदैही आना है? आना तो यदैही है, लेकिन इन्होंने पिछला जो है ना वो बनाया है, फयग़सिलु बनाया। हाँ, ये वयग़सिलु तो ठीक है फेल पर फाइल, हाँ जी, लेकिन ये यदैही आगे नीचे जेर हाँ आएगी। जी, हाँ जी। ये जेर किसी आमिल की वजह से नहीं आई, अच्छा, ये आई है इसको पढ़ने में आसान करने के लिए। हाँ ये आपने बताया था, जैसे अलैहिम है ना, असल में तो हुम अलैहुम आना चाहिए, सही। लेकिन वो हा के नीचे जेर लिख देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी यदैही ये पढ़ने में आसानी के लिए आता है। और फरजहू ये ठीक है। यहाँ पे अभी हाफिज तारक साहब ये यजीलू हम आना चाहिए था कि क्या आना चाहिए था यहाँ पे? अभी हमने डिस्कस किया। हाँ जी, युज़ीलु। हाँ, युजीलू किस बाब से है? जी सर, युजीलू किस बाब से आएगा? अज़ाला वाले से। हाँ, बाब कौन सा होगा बाब? अज़ाला युज़ीलु, अज़ाला युज़ीलु, इज़ाला इफ़ाल से। हाँ, बाब इफ़ाल से, जज़ाकल्लाह। तो ये बाब इफ़ाल से आएगा, अज़ाला युजीलु इज़ालतन। तो इसका माना क्या होगा? दूर करना, इज़ाला करना, दूर करना। अच्छा, युज़ीलु नजासता इम्कानत अला बदनिही सुम्मा यतवज़्ज़अ, ये यहाँ पे उन्होंने पेश पहले लगा के फिर जबर किया हुआ है, और इसी तरह यहाँ पर जबर किया है या पेश किया है, और यहाँ पर एराब भी नहीं लगाया। तो चलें हम इसको पेश ही समझ लेते हैं। तो पेश ठीक होगा कि जबर? हाँ जी तारक साहब। सुम्मा यतवज़्ज़अ, हाँ, पेश ठीक होगा, सुम्मा यतवज़्ज़अ, क्योंकि जी। पीछे इसको जबर देने वाला कोई आमिल मौजूद नहीं है। बिल्कुल सुम्मा यतवज़्ज़अ वुज़ू अस्सलाती इल्ला रिजलैहु, ये हु आना है? ही आना जी। अतर साहब माशाल्लाह, जी उस्ताद जी, ही हाँ, असल आ गया तो कायम मुकाम की ड्यूटी खत्म। क्या आना है यहाँ पे? उस्ताद जी ना, मैंने वो रिजलई ही आएगा जी। हाँ, तो ये जो जेर आएगी हा के नीचे, ये किसी आमिल की वजह से आएगी? नहीं उस्ताद जी, ये ना लिखने का उसूल इस तरह से है, क्योंकि पीछे या हो तो हाँ, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए ये और लिखने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए ये किया जाता है। तो उस्ताद जी वो रिजलई जो ही। पीछे था। अच्छा, पीछे जो 3-4 बातें गुजरी हैं वो भी आपने नोट कर ली हैं? आवाज आ रही थी? जी उस्ताद जी, लेकिन ना मैं था नहीं उस वक्त, अच्छा, चलें अब जो फिर आपको, गलती है मेरी। चलें आगे देखें जरा। सुम्मा ये क्या है? सुम्मा युफीजु बनेगा जी। हाँ, अफाजा युफीजु इफाजतन, युफीजु। सुम्मा युफीजु क्या क्या बहाए? अल ये आपने वो युफीजुल हाँ, वो पानी पानी का लफ्ज छोड़ दिया है। सुम्मा युफीजुल युफीजुल मा। माआ अला रअसिही व साइरी जसदी, ठीक है। उस्ताद जी
ہاں جی جو ثم والا ہے تھوڑا یہ مطلب میں نے عطف کیا ہے وہ پیچھے جو ان یبدأ پہ، اس وجہ سے یہ لگایا ہوا ہے، اچھا تو اچھا اچھا، تھوڑا سا بتا دیں نہیں یہ ان یبدأ اس حوالے المغتسل سے کہ اس پہ نہیں آئے گا، اس کا عطف آئے گا یغسل پہ. وہ تو کہہ رہا ہے نا کہ وہ ابتدا کرے، ٹھیک ہے پھر ابتدا کر کے کیا کرے، پہلے یہ ٹھیک ہے کرے پھر یہ کرے پھر یہ کرے. یہ سما جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوگا، پہلے یہ والا عمل ہے، پھر سما کے بعد دوسرا عمل ہے وضو والا، پھر اس کے بعد ہے پانی بہانے والا. ٹھیک ہے، اس کا عطف کس پہ جی ہوگا؟ استاد جی فیغسلو پہ. ٹھیک ہے جی اچھا جی، یہاں پہ آپ نے ایک اور لفظ چھوڑ دیا ہے سلاسن. کتنی مرتبہ پانی بہانا ہے؟ ثلاثاً 3 دفعہ 3 مرتبہ، تو وہ آپ نے چھوڑ دیا. اور اس پہ ہم نے بات کی ہے ابھی کہ وہ ہوگا تمیز ہوگا، کس سے ہوگا یہ بھی آپ کو بتایا تھا. اچھا جی، ثم یتنحا، یہ ہا کے اوپر زبر ہوگی کہ کھڑی زبر ہوگی؟ ہاں جی، جی استاد جی زبر ہوگی کہ کھڑی زبر؟ کھڑی زبر آئے گی جی کھڑی زبر آئے گی کہ زبر آئے گی؟ کھڑی زبر آئے کھڑی گی. زبر نہیں آئے گی جی نہیں نہیں، یہ یتنحیا یہ اس پہ کالا والا قانون لگے گا نا. اصل میں تھا یتنحیو، یتنحو، واو نحو سے ہے، ناحیہ ناحیہ، یتنحیو تھا. تو یہاں پر قالا والا قانون لگا ہے، جیسے قاوالا تھا نا، قاوالا تو قالا بن گیا. تو جی یہاں پر استاد بھی جی یتنحیو تھا تو یتنحا بن گیا، کھڑی زبر آئے گی. اچھا، ثم یتنحا عن ذلک المکان فیغسل رجلیہ، یہاں پہ ٹھیک ہے رجلیہ. آگے ہے ولیس علی المرأۃ ان تن، یہ کیا پڑھنا ہے؟ یہ میں نے تو تن قضا لکھا ہے جی ہاں تو ابھی میں نے بتایا کہ یہ کس باب سے ہے. ان تن ناصر ینصر سے نصر ینصر، نقض ینقض، ان تنقض ضفائرها فی الغسل اذا بلغ الماء اصول الشعر. ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے لکھا ہے یہاں پہ آپ نے اعراب نہیں لگائے پورے، تو یہ پورے اعراب لگانے ہیں. والمعانی الموجباتی، یہ تا کے نیچے زیر کیوں ہے؟ یہ بنایا استاد جی میں نے نا مضاف مضاف الیہ بنایا تھا، یعنی کہ مضاف مضاف وجہ الیہ، کے تو کیا بن رہا ہے یہ بنے گا جی موصوف صفت بن سکتا ہے، دونوں کا وہ ایک جیسے ہیں، الف لام ہے، اس پر بھی الف لام ہے. ہاں یہ موصوف صفت بنے گا نا. تو یہ کیا آئے گا یہاں پہ تا کے اوپر نیچے اوپر کیا آئے گا؟ والمعانی الموجبۃ، ہاں یہ بھی غلط ہے. یہ مو آپ نے لکھا موجبہ، یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول کے وزن پہ جی بنایا تھا. ہاں نہیں نہیں، یہ آئے گا اوجبہ یوجبو ایجاب فہوا. آگے اس میں فاعل کیا بنے گا؟ آج واجب ہاں، اوجبہ سے اس میں فاعل کیا آئے گا؟ اوجبہ یوجبو ایجابا فہوا. آگے عاجب نہیں نہیں نہیں، اس میں فاعل یہ، موجبن، ہاں موجبن آئے گا، موجبن. تو موجبن، موجبانی، موجبونا، موجبتن، موجبتانی، موجباتن. تو المعانی کیونکہ یہ جمع مکسر ہے تو اس لیے اس کی جو صفت ہے وہ مؤنث آ سکتی ہے.
تو یہ اس میں فائل بنے گا موجبتن، تو الموجبتو، اور المعانی کیونکہ یہ مرفوع ہے تو اس کی جو صفت ہے وہ بھی الموجبتو مرفوع ہوگی. ہاں جی مولانا اطہر صاحب جی یہ استاد واضح جی، ہوا؟ جی ہو گیا. تو ذرا پڑھیں یہ کیا عبارت ہوگی؟ والمعانل موجبتو. ہاں موجبتو. تو آپ نے یہ جو چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اسے موجبہ پڑھا تو مفعلہ کے وزن پہ تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پیچھے ریزن تھی، یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کو تھوڑا سا آپ ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ٹھیک ہوگا. للغسل انزال المنی علی وجہ الدفقہ، یہ قاف کے اوپر زبر کیوں؟ ہاں جی یہ استاد جی یہ مصدر جو تھا انزال، اچھا اس کا ایک کیونکہ وہ ہوتا ہے مصدر کا بھی مفعول ہوتا ہے، ہاں وہ جب ہو اس تو وجہ تب بناتے ہیں نا تکے نال نہیں بنانا. سے اس لیے غلط کیا جی. یہ اچھا ٹھیک لکھنے ہے. سے اگر آپ نے اس کو مفعول بنا لیا انزال کا تو یہ علا وجہ، اس کا کیا مطلب ہوا پھر؟ آخر یہ جار مجرور بنا ہے تو اس کا جی کیا مطلب ہوا؟ سیدھا جی علاوہ سر پر سرے پر. نہیں وجہ کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، یہاں پر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ طریقہ، طرز. علا وجہ یہ اس کا یہ مضاف ہوگا اور الدف کی یہ مضاف الیہ ہوگا، تو اچھلنے کے طریقے پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یہ الشہوتا آپ نے پڑھا ہوا ہے، لکھا ہے جی یہ اسی یہاں پہ پہ کیا عطف آئے گا؟ کر کے والشہوتی. ہاں یہ اس کا عطف پڑے گا الدف کی پر، تو یہ دونوں معطوف مطوف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوں گے، اور مضاف مضاف الیہ مل کر یہ اس کا مجرور ہوگا، اور جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا انزال کا. ٹھیک ہے. من الرجل والمرأتی آگے والتقاء الخطانین، یہ نون کے نیچے زیر ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے جی. ہاں دو خطا نہیں. من غیر انزال والحیضا، یہ زا کے اوپر زبر کیوں ہے؟ یہ بھی اسی کی وجہ سے انزال کی وجہ سے لکھائی کیونکہ مصدر بنا کے. نہیں یہ اس کا تعلق ہوگا اوپر. مثلا آپ وہ وجوہات بتا رہے ہیں نا جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، تو اس میں جی استاد جی. ایک ہے یہ انزال المنی، اور ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے التقاء الخطانین، اور تیسرا ہے حیض، اور چوتھا ہے نفاس. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا آنا ہے پھر مرفوع آئے گا جی. ہاں والحیضو، یہ انزال پر اس کا والنفاس. عطف پڑے گا، وہ عطفہ ہوگا، اور یہ اس پر اس کا عطف پڑے گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا عبارت کھولتا ہوں جو میں نے بھیجی تھی، اب ذرا اس پہ اپلائی کرتے ہیں. باقی لوگ ذرا ریڈی ہو جائیں. سر ایک چیز دوبارہ ذرا پوچھنی تھی، جو آپ نے یزیلو بتایا، یہ ازالہ یزیلو، یہ کون سا باب بتایا آپ نے؟ ازالہ یزیلو ازالتن، یہ باب افعال ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں آپ کے ذہن میں جو خلیش ہے نا وہ کیا ہے. ہم اسے بنا رہے ہیں باب افعال سے، تو اس کا آنا تو چاہیے تھا از یال آنا چاہیے تھا، جی سر. اکرام کے وزن پہ از یال.
تو یہ یا ازوال ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیسے بن گیا؟ تو یہ جو اچھا اس کا کیا نکلے گا، مادہ کیا نکلے گا؟ ذرا نکالیں ذرا اس کا مادہ کیا نکلے گا. سر میں نے ابھی تو ایک زال سے نکالا ہے، وہ تو زالہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ، وہ زال کے اندر ہے، اور جو زے کے اندر ہے وہ مجھے ابھی ڈکشنری میں تو نہیں ملا. نہیں زے کے ساتھ نہیں، زا کے ساتھ ہی ہوگا. لام ہوگا سر. تو زا یا لام ہوگا نا. زا یا لام، زیل یا واؤ کے ساتھ، زا واؤ لام، واؤ یا ہوگا یہاں پہ، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا. اچھا اور یہ کون سا بنے گا؟ وہ آپ نے پڑھی ہے، ہفت اقسام پڑھی ہوں گی. ناقص کیا ہوتا ہے یا اجوف کیا ہوتا ہے، یہ پڑھا آپ نے ابھی؟ جی سر پڑھ لی. تو اجوف کیا ہوتا ہے؟ اجوف سر وہ اجوف جس میں اس کے حرف علت پایا جائے آئین کلمہ کے مقابلے میں، عین کلمے پہ. جی درمیان میں اجوف. جوف، جوف کا مطلب ہوتا ہے خالی جگہ، پیڑ درمیان والا. تو اجوف یعنی جس کے آئین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت ہو. تو یہ آئین کلمہ کے مقابلے میں حرف علت آ گیا. اس کو جب ہم باب افعال پر لے کے جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک تعلیل ہوتی ہے. جی سر. تو اس تعلیل کی وجہ سے یہ ہوا ازالہ. ازالہ اصل میں تھا ازیالہ یا از والا. جی تو ازالہ کیسے بن گیا؟ اس میں تعلیل ہوئی ہے، وہ شاید ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہوگی. جی سر اس کے ابھی اس کے اصول نہیں پڑھے ہم نے، ابھی صرف محموز کے پڑھے ہیں. ہاں تو یہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس میں آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مصدر اور اس کا جو ماضی اور مضارع ہے. مثلا یزیلو اصل میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ یکریمو کے وزن پہ یزیلو. جی سر. تو اس میں وہ تعلیل ہوئی ہے. وہ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا. لیکن بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو پوچھ لیا. جزاک اللہ. یہ آ گئی ہماری عبارت. غلام مصطفیٰ صاحب یا شیخ، اچھا یہ نہیں ہے. حسین احمد صاحب، مولانا حسین احمد صاحب. جی سر. آپ یہ ذرا یہاں سے پڑھیں، سنت پڑھے ذرا عبارت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسنت الغسل ان يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آگے ويزيل النجاسة. کیا پڑھیں گے؟ ويزيل النجاسة. ہاں دوبارہ پڑھیں. يزيل. جی سر. ويزيل النجاسة. تی آخر کے زیر کیسے آ گئے؟ ويزيل النجاسة. ہاں کیا بن رہا ہے یہ؟ یہ سر مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے آگے. ان كانت على جی دوبارہ پڑھیں. وضوء ثم يتوضأ. ٹھیک ہے آگے. وضوء الصلاة. ہاں وضو آ پڑھا آپ نے، اس کے اوپر زبر پڑھی ہے. زبر کیوں پڑھی ہے؟ یہ سر آپ نے بتایا تھا مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق ہے. اور مفعول مطلق کی نشانی کیا ہے؟ یہ سر اس کے اس سے پہلے جو یتوضأ ہے، جی جی اس سے ڈرائیو اس کا مصدر ہوتا ہے. جی اس کا وضو اس مصدر ہے. ہاں جو پہلے فعل آیا ہوتا ہے اس کا مصدر ہوتا ہے مفعول مطلق.
ٹھیک ہے آگے. جی جی الا رجلیہ آگے. ثم يفيض الماء. ہاں یفیدو کس باب سے ہے؟ یہ افاظ یفیض. ہاں باب افعال سے. جی باب افعال سے. ہاں جی آگے. على رأسه جی وسائر جسده. را کے اوپر زبر کیوں ہے؟ على رأسه. یہ سر جہاں یفید الماء، یہ جہاں یہ ماء، اس کے یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ پہلے بھی ہے تو نہیں، اس کا تو مطلب یہ بنے گا کہ وہ بہائے پانی اور بہائے اپنا سارا جسم. وہ سارا جسم کہاں بہائے گا؟ اچھا صحیح. یفید الماء على رأسه وسائر جسده. ہاں دوبارہ پڑھیں ذرا. جی سر. يفيض الماء على جی جی يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ہاں ٹھیک ہے آگے. ثلاثا ٹھیک ہے. ثم يتنحى على ذلك المكان. عن ذلك المکان. جی آگے. جی فيغسل رجليه. ٹھیک ہے آگے. وليس على المرأة ٹھیک ہے. أن تنقض. یہ آپ نے مجہول پڑھا ہے. تن قضا کھولی جائیں. أن تنقض. خاف کے اوپر زبر پڑھنا ہے. ابھی ہم نے اس کا باب آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ نقضا ینقضو نصارا ینصرو سے آتا ہے. تو کیا پڑھیں گے؟ ان تنقضا. ان کی وجہ سے آخر پہ نصب آئے گی نا. ان تنقضا. جی سر. ہاں جی آگے. أن تنقض. یہ کیا ضفائرها. ایرو آگے اوپر پیش آئے گی. ضفائرها في الغسل. ہاں ضفائرہا. یہ کیا بن رہا ہے؟ ضفائرها. یہ سر یہ ہاں جی سر مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں. ان تنقضا ضفائرہا. أن تنقض ضفائرها في الغسل. ٹھیک ہے آگے. إذا بلغ الماء. ماء. إذا بلغ الماء. ہاں جی سر ماء ٹھیک ہے. آپ بتائیں إذا بلغ. کیا ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ جب بلغ الماء. جی سر بلغہ کا ترجمہ نہیں آ رہا. بالغا پہنچ جائے. جی بلاغ ہوتا ہے نا بلاغ تبلیغ پہنچانا. بالغا پہنچ جائے. جی سر یہ فعل بن رہا ہے بلغہ. ہاں جی تو ماء سر اس کے فاعل ہے اس کا. ٹھیک ہے فائل بنے گا. تو کہاں پہنچ جائے پانی؟ سر انگلیوں میں. فاعل
بلا والماء اصول الشعر شعر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بال ہاں جی، بالوں کو کہتے تو اصول کا کیا مطلب ہوا؟ ہیں سر جڑوں میں. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ آپ نے ترجمہ اس کا نہیں کیا تھا، ترجمہ کیا کریں، اس سے عبارت اس سے حل ہوتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا. جی سر. اگلی دفعہ امید ہے کہ آپ بھی ترجمہ کر کے بھیجیں گے. جی سلمان صاحب تشریف رکھتے ہیں جی، سلمان احمد شیخ صاحب. اچھا دفیل احمد صاحب. ہاں جی پڑھیے یہاں سے آگے، المعان والمعانی، یہاں سے. والمعاني الموجبة مو للغسل میم کے اوپر زبر پڑھنا ہے. میم کے اوپر زبر پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے. جی سر موجبة. یعنی ابھی ہم نے جو اطہر صاحب کا وہ ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں بتایا تھا یہ کیا بنے گا؟ موجبة. موجبہ، میم کے اوپر پیش پڑیں گے. اوجبا یوجب ایجابا فہو موجبن، موجبن، موجبانی، موجبونا، موجبتن، موجبتانی، موجباتن، یہ اس طرح ہوگا. تو موجبت. ہاں جی پڑھیں. والمعاني الموجبة للغسل ہاں جی إنزال المني ہاں آگے. على وجه اللفك ہاں والشهوة جی من الرجل والمرأة رجولی، رجل. الرجل والمرأة ہاں جی واتقاء. ہاں لگتا ہے آپ نے وہ بھیجی تو ہے. وَإِلْتِقَاءُ پڑھیں. والتقاء الخطانين ہاں من غير انزال. ہاں غیری. جی سر من غیر غیر. کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ غیر کا، جی سر بالکل. یہ غیر کا لفظ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. جی سر. تو کیا؟ والغیر انزال مضاف ہاں اور مضاف الیہ ہوتا من غیر انزال. آگے انزال. والحیض جی والنفاس. والنفاس. تو آپ نے یہ اپنا جو آپ نے بھیجا تھا نا وہ عبارت حل کر کے جی اس کو سر. ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیں اور جہاں کہیں کوئی غلطی محسوس کریں تو اس کو ذرا نوٹ کریں. میں بھی اس کو دیکھ کے تو پھر بھیجتا ہوں واپس آپ کو. اچھا جی یہ یہاں ہم ختم کرتے ہیں آج کا. تو یہ عبارت امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن سر ایک چھوٹا بہرحال. سوال ہے. جی جی سر چھوٹا سوال یہ ہے کہ تنوین لگانے یا نہ لگانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جب الف لام نہ آئے کسی اسم پر، تنوین ہمیشہ اسم پہ آتی ہے، فعل پہ نہیں آتی. ایک بات، اسم پر تنوین ہمیشہ آتی ہے سوائے 2-3 صورتوں کے. ایک تو اس کے شروع میں الف لام آ جائے، جب الف لام آئے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی. اچھا دوسرا وہ مضاف ہو جائے، وہ اسم مضاف ہو جائے. مثلا کتابن تھا اور آگے ہم نے کہا کتابو زیدن، اب زید کی طرف اس کی جب اضافت ہو گئی، یہ مضاف بن گیا، تو اب اس پر تنوین نہیں آئے گی. مضاف پر تنوین نہیں آتی. 2 باتیں ہو گئی.
اور ایک آپ نے پڑھا ہوگا ہوں۔ غیر منصرف، غیر منصرف، غیر منصرف کے مبنی اور غیر منصرف منصرف جی۔ ہاں جی، غیر منصرف پر بھی کسرہ اور تنوین دونوں نہیں آتے. تو یہ 3 صورتیں ہیں جس میں تنوین نہیں آتی. اس کے علاوہ عام طور پہ جب اسم ہو تو اس پر تنوین آتی ہے. لیکن سر انزال لن یہ تو اسم تو نہیں ہے سر. نہیں اسم ہے. کیوں اسم کیوں نہیں ہے؟ یہ مصدر باب ہے نا، افعال باب افعال باب افعال کا مصدر ہے نا، اکرام. اچھا اوکے ٹھیک ہے تو مصدر ہے مصدر اسم ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے اسمیہ فعلیہ جی 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 ٹھیک ہے. چلے میں اسی طرح نا اسکرین شاٹ لے کے اگلی عبارت کا وہ میں آپ کو گروپ میں بھیجتا ہوں. آپ نے یہ بہت اچھی پریکٹس ہے یہ جو لوگ کر کے بھیج رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مصروفیت میں سے آپ وقت نکال کے بھیج دیتے ہیں تو یہ بہت معاون ہے. تو سب لوگ اگر بھیجیں تو یہ بڑا مفید ہوگا. اور یہی پریکٹس جو مطلوب ہے وہ یہی ہے ہماری. میں اگلی عبارت بھیجتا ہوں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ عصر کی نماز کا وقت پیچھے آ گیا کافی. تو کیا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ 2:30 یا 3 بجے شروع کر لیں؟ 3 صحیح ہے سر 3 بجے ٹھیک ہے. باقی حضرات بھی تھوڑا تھوڑا آمین کہہ دیں. جی سر 3 بجے مناسب ہے. تو استاد جی 3 بجے ٹھیک ہے. 3 بجے پھر ہم اگلے ہفتے سے 3 بجے کلاس کریں گے انشاءاللہ العزیز. 4 بجے پھر ختم کرنا پڑے گا. ہاں 4 بجے ہم ختم کریں گے اور 1 گھنٹہ کلاس کیا کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ یہ ہوم ورک کر کے بھیج دیں. اس کو ہم اس میں سے سب کا ہوم ورک ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن رینڈملی بدل بدل کے ہم مختلف لوگوں کا وہ ڈسکس کیا کریں گے تاکہ عبارت کی سینس ایک دفعہ آ جائے. پھر ہم اس سے 2-3 لوگوں کو جو عبارت اصل عبارت ہے بغیر اعراب کے تو اس پہ دیکھا کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ایک اچھی پریکٹس ہو جائے گی. 2-3 ہفتے ہم یہ کریں گے. اس کے بعد پھر کتاب کے مختلف حصوں میں سے آپ کو اسائنمنٹ ملے گی. آپ نے پھر اس کو 1.5-2 پیجز کو سمجھ کے ہمیں سمجھانا بھی ہوگا اور اس کی اعراب بھی بتانے ہوں گے. 1 مہینہ تک ذرا اس طرح چلتے ہیں پھر انشاءاللہ دیکھیں گے آگے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.